جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں ذی وقار اور والا شان، الحمدللہ ان کے تعارف سے پہلے کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یقیناً میرے دل کی وابستگی، میرے ایمان کی وابستگی، میرے شعور کی وابستگی اور میرے اخلاص کی وابستگی سادات نے ہمیشہ جیسے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں تو ہمیشہ سادات نے بھی اپنے جرنال اہل سنت پر ہمیشہ اپنے پر بچھائے اور اپنی آنکھیں بچھائیں اور اپنے پلکوں کا دھون پیش کیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا، جو لٹاتے ہیں محمد پہ اثاثہ اپنا، ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے، ان کی تحویل میں جنت کے قبالے ہوں گے۔ اور نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ آئیے اپنے جرنیل اہل سنت، علماء اہل سنت، اس شخصیت کو جتنے نام دیے جائیں، جتنا پیار دیا جائے وہ کم ہے، کیوں کہ آپ کراچی سے تشریف لے کر آئے ہیں اور آپ پریزیڈنٹ ہیں سنی تحریک کے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ سنیت کا تاج ہیں آپ۔ اور کیوں نہ کہوں، کیوں کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ قدم رکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ قدم رکھتے ہیں تو یقیناً فرشتے آپ کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں تعارف کرائے دیے دیتا ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں، ملتان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہماری ایک آواز پر آپ چلے آئے اور جیسے آنے کا حق ہوتا ہے ایسے آئے اور اپنے رفقا کے بھی ساتھ آئے اور الحمدللہ ہمارے ملتان اسٹوڈیو کا وزٹ بھی کیا۔ آئیے ملاتا ہوں کہ محمد ثروت اعجاز قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لے کر آئے، آپ کو عطا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ میرے ملتان کی شخصیت، جن کو میں بلبل ملتان کہوں تو کیا کم نہ ہوگا اور غلط نہ ہوگا، اور خوش گلو، خوش آواز، اور ان کا بھی وتیرہ ہے کہ جب بلایا جس وقت بلایا، رات ہو دن ہو صبح ہو اور شام ہو۔ یہ سنی تحریک کے جیالے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نام اگر مرج کرنا چاہیں تو یقیناً وہ مرج ہو جائے گا، وہ لگ جائے گا۔ کیوں کہ یاد رکھیں کہ یہ کسی ایک مشن پر نہیں کھڑے ہیں۔ اگر کسی ماں نے صدا دی ہے تو یہ حاضر ہیں، اگر کسی بہن کی صدا ہے تو یہ حاضر ہیں، اگر ملک کی سربلندی کے لیے اگر آواز اٹھانا ہے تو سنی تحریک حاضر ہے، اگر کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اور کہیں پہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو میرے سنیت کے جوان جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب بھی پکارا ہے یہ نوجوانوں نے، اہل سنت چلے آئے ہیں، اور اے ماں تیرے بیٹے چلے آئے ہیں۔ بس میں ان کا اور کیا تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت ملتان کی ڈاکٹر محمد عمران میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ جنوبی پنجاب کے آپ صدر بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پاس اور بھی بے شمار ذمہ داریاں آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنی احسن طریقے سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو آپ نبھا رہے ہیں۔ آپ کو بھی سمین قلب سے اپنے ملتان اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرور بھائی، سب سے پہلے تو پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ مدینہ الاولیاء میں اس وقت آپ موجود ہیں، اور پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو لفظوں کا آپ نے محبتوں کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں، زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ جو مشن اور مقصد لے کر چلیں کہ حق کا پیغام عوام الناس تک پہنچانا ہے اور اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کو تک پہنچانی ہے، اور اس کا بہت بہت شکریہ۔
یقیناً جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال دنیا اسلام میں جو مسلمانوں کی صورتحال چل رہی ہے، اس سلسلے میں ملتان شریف کے اندر کیونکہ یہ ہمیشہ سے اولیاء کی مسکن رہا ہے، مرکز رہا ہے، محبت اور رشد و ہدایت کا ایک مرکز رہا ہے، اور پوری دنیا یہاں سے فیضیاب ہوتی ہے اس ملتان شریف سے، تو ہم بھی فیضیاب ہونے یہاں آئے کیا بات ہے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری لگائی، اور تمام علماء مشائخ کا ایک مشترکہ اجلاس تھا کہ اس موجودہ صورتحال میں جو پاکستان نہیں بلکہ دنیا اسلام کے ساتھ لاحق ہے، تو اس میں ہمیں کیا کردار ہمارا ہونا چاہیے. تو یقیناً اس سلسلے میں کل رہی ملاقات بھی رہی، اور بڑا اچھا ایک پیغام ہوا، اور اس پہ کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو بھی اس بھنور سے نکالنا ہے جو اس میں پاکستان میں آزمائشیں اور تکلیفیں بے ہیں. شک. اس کے لیے یقیناً سب کا مل کر بیٹھنا، جوڑنا، اور پھر ان لوگوں جن کی آباء و اجداد کی اس ملک پاکستان عظیم خداداد، یہ اللہ تعالیٰ کی جو بے نعمت شک. ہے، بے یہ شک. ہمارے اکابرین کی کوشش، کاوشیں، قربانیاں ہیں، اور اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے کل جمع ہوئے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت جلد انشاءاللہ چاروں صوبوں کے اندر ایک باقاعدہ پروگرام کا اہتمام کریں، اور اس کو لوگوں تک حق اور سچ پہنچائیں، اور دین اسلام کا وہ سچا پیغام، وہ آفاقی پیغام ہم پہنچائیں جس کے لیے علامہ اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا وفات تو ہونے ہم تو ہم تیرے تھے. ہیں، کیا یہ بات ہے. جہاں چیز ہے کیا لوح لوح قلم تیرے کیا ہیں. بات ہے. کیا بات. یقیناً اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انگلینڈ کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نوجوان وہ عاشق کیسے بنا، اور جب اس نے اس شعر کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کے ساتھ جب اس کی روح جڑ گئی، تو پھر یقیناً ان روحوں کو جوڑنے کا وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ ہم پاکستان کو. جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم چلتے ہیں اپنے اس سفر کی طرف جو سفر بھائی سلیم قادری نے شروع کیا تھا، اور جرنیل اہل سنت جنہوں نے یہ مشن کو لے کے جو آگے آئے، تو ان کے جانے کے بعد حقیقی طور پر تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہیں. میرے دل اور میں اپنے دل کی گواہی سے کہتا ہوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، تو شہید زندہ ہیں، اور اگر شہید زندہ ہیں تو یقیناً آج اس بات کی حقیقت سامنے ہے اور حق اور سچ بات ہے کہ الحمدللہ اس مشن کی صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیم قادری الحمدللہ تیرے ساتھی، تیرے جانثار الحمدللہ تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ بتائیے کہ اصل میں ہماری جو سنی تحریک ہے اس کا جو ویژن تھا، مشن تھا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یقیناً ہمارے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان 1990 میں اس کی بنیاد رکھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ دور اگر آپ کے ذہن سے گزرے تو وہ دور یہ تھا کہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کوئی ان دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھا. تو ایسے میں اس نوجوان نے کھڑے ہو کر محبت رسول، خوف خدا اور عشق رسول کا پیغام لے کر اٹھے، اور یقیناً یہ ہمارے بزرگان دین کا دیا ہوا تحفہ تھا، اور انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا. اس میں شہادتیں بھی تھیں، جنازے تھے، قربانی تھی، شہادتوں کا ایک سفر تھا، لیکن سلیم بھائی نہیں گھبرائے اور سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ان کے آگے، اور آپ کے سامنے کے 2001 کے اندر ان کی شہادت ہوتی. 90 سے لے کے 2001 تک آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی خدمت کے لیے، اس ملک کے عوام الناس کے لیے فلاحی کاموں کے اندر اگر آپ دیکھنے جائیں تو ہم مشن کیا تھا؟ پہلا اصول خوف خدا، عشق رسول، اسلامی نظام کا نفاذ، تعلیم، عدل، امن و امان، انصاف. جہاں انصاف ملے بکے نہ، جہاں تعلیم ملے بکے نہ، اس مشن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے، اور اس درمیانی طبقے کی انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے، اور انہوں نے اس پیغام کو لے کر آگے چلے. اور آپ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر تقریباً 650 آفیسز ہیں ہمارے، چاروں صوبوں میں مرکز ہے. ایون کہ ابھی ماشاءاللہ سے آزاد کشمیر کے اندر بھی باقاعدہ پورا ہر ڈویژن کے اندر کام اور دفاتر شروع ہیں. تو مقصد صرف یہی تھا کہ اس ملک میں امن آنا چاہیے، اس ملک میں تعلیم آنی چاہیے، اس ملک میں صحت کا نظام ہو، اس ملک میں اسلام کا وہ پیغام جو اس وقت جو بم دھماکے کہ یہ بارود والوں نے نہیں، یہ درود والوں کا پاکستان ہے. ہمیں بارود کی بدبو دور کرنے کے لیے درودوں کا پیغام لے کر سلیم بھائی اٹھے، اور آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے رفاقہ کے ساتھ مل کے جو کردار ادا کیا. آج 2021 میں بیٹھ کر بھی لوگ کہتے ہیں پاکستان سنی تحریک زندہ باد، صرف وجہ کہ وہ اپنے نظریہ
اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مشن کے ساتھ سچے رہے. اور وہی مشن انہوں نے ہم کارکنوں میں بھی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، عوام میں کیا، کہ آج اتنے 2001 سے لے کر آج ہم 2021 میں بیٹھے، اتنے سالوں کے گیپ کے بعد بھی، جیسے آپ نے کہا شہید زندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ان اولیاء اللہ کی یہ دھرتی، جس شہر میں بیٹھا ہوں وہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ میرے منہ سے وہ الفاظ خود نکل رہے ہیں جو کہنا چاہیے، جو اولیاء اللہ کا پیغام تھا وہ ان کے پیغام کو لے کر چلے. تو 5 پوائنٹس شروع میں رکھے تھے. نظام مصطفیٰ کا نفاذ، عدل، تعلیم، حقوق اہل سنت، اور جو آج کل جو سب سے اہم ایشو تھا وہ تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایشو، کہ جس کے بنیاد پہ ہمیں ہمارے ملک کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس کے بنیاد بنا کر ہمارے ملک میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم سمیت ہم سب مل کر اس مشن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صرف یہ ان کی نظریے کی سچائی ہے کہ آج الحمدللہ سنی تحریک آپ کے سامنے ہے. بے شک. اچھا یہ بتائیں کہ نظام مصطفیٰ پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ ایک ایسا وسیع معاملہ ہے کہ اگر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے ہم چلتے ہیں سانحہ جو خانیوال میں ہوا، تو اس کے بارے میں سنی تحریک کا ویژن کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کہ آپ کے دل کیسے دھڑکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو وہاں پر المیہ ان کے ساتھ پیش آیا. بڑا ابھی آپ یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے خانیوال کا پورا وفد شاہد قادری کی قیادت میں تشریف لایا ہوا تھا. وہ امن کمیٹی میں ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر اینی شاہد کہنا ہے، یعنی کہ وہ ڈی پی او کے ساتھ بھی اس وقت اس میں شامل حال ہے، رات تک شامل تھے. تو میں نے ان سے اصل حقیقت بھی معلوم کی، ورنہ ہم نے اس سے پہلے اپنا پیغام چھوڑا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ ریاست نے جو یہ نیکٹا کا قانون بنایا ہے، قانون سازی کرتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ظلم، بدماش، دہشت گردی یا پاکستان، ہمیں سچ چاہیے یا جھوٹ، ہمیں منافقت چاہیے یا پاکستان. یقیناً یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی. اگر ہم نے شانہ نشتہ پار کے دہشت گردوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہوتا تو آج دوسرا واقعہ جنم نہیں لیتا. اگر آج ہم نے سیالکوٹ کے دہشت گردوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہوتا تو آج یہ خانیوال کا واقعہ نہیں آتا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ، ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور رحمت العالمین بن کر تشریف لائے تھے. یہ کسی کو اجازت نہیں ہے، دین اسلام میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ماروائے عدالت، قتل کرے، خود ہی مدعی بنے اور خود ہی جلاد بن جائے. یہ دین کی تربیت بھی نہیں ہے، یہ شریعت کا پیغام بھی نہیں ہے. انصاف کے تقاضے پورا کرنا لازمی ہے. یعنی کہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور وہ جب دربار ایک صحابی دربار میں لے کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاروق اعظم نے کہا حضرت یہ منافق تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا ابھی بات. میری جو شاہد قادری سے بات ہوئی، جو وہاں خانیوال کے مین ذمہ دار اور اس وقت امن کمیٹی میں، بتا رہے تھے اس کا تعلق اہل سنت سے تھا. 13 سال سے معذور تھا ذہنی طور پہ، اور 9 ایکڑ تقریباً زمین جو اس نے بیچ کے اس کی وائف نے اس کے علاج کرایا. اس کا معذور شخص، اللہ اکبر. اللہ جو 13 سال سے معذور شخص، آپ نے بغیر کسی گواہی، کبھی کسی اس کی انصاف کے تقاضے پورے کیے، شرعی تقاضے پورے کیے بغیر آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، آپ نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. میں سمجھتا ہوں اس ظلم کا جواب دیں گے، لیکن اس کے لیے ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ریاست اسپیڈی ٹرائل کے مقدمے بنائے. ان کو جو اسلام، میں ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، میرا دل رو رہا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، ہماری تنظیم بھی کرتی ہے، ہمارے علماء اکرام نے بھی کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیالکوٹ کے دہشت گرد ہوں، چناب خوشاب کے دہشت گرد ہوں، جو لوگ اس پہ اسلام کی تشخص کو برباد کر رہے ہیں، جو اسلام کے اس پیغام کو، محبت کے، پیار کے، امن کے پیغام کو، جو اس پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے، جو اس پاکستان کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کی ترقی سے پیار نہیں کرتے، جو اس پاکستان کی جو بقا نہیں چاہتے، یقیناً یہ غیر وہ ٹولہ، استحصالی ٹولہ، یہ وہ غیر کے جو غیروں کے اشاروں پر یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں ایسے شرپرست
عناصر کو اسپیڈی ٹرائل میں مقدمے چلا کر فوری طور پر ان کو پھانسی پہ لٹکائیں. اور علماء اور مشائخ کی ذمہ داری بہت بھاری ہے. میں نے کل بھی درخواست کی تھی, اپنے کلپ کے اندر بھی میں نے درخواست کی, علماء مشائخ اپنا کردار ادا کرے, وہ کردار ادا کرے جو ان کا حق اور بنتا ہے. یہ انبیاء کے اس ممبر کے وارث ہیں, وارث ہیں, بے شک. یہ انبیاء کے اس ممبر شریف کے وارث ہیں. انہیں آگے بڑھ کر ان کو یہ رول پلے کرنا ہوگا. ہمیں تربیت کا فقدان ہے, اخلاص کا فقدان ہے, مخلصی کا فقدان ہے. ادھر دوسرے اس طرف حکمرانوں کا بھی ذمہ داری ہے, جن کی یہ ڈیوٹیز کے اندر شامل ہے کہ وہاں لوگ ایس ایچ او کھڑے ہوئے تھے, انتظامیہ کھڑی ہوئی تھی, بلکہ اس میں ایک ایس ایچ او کو بھی نقصان پہنچا ہے, وہ بھی شدید زخمی ہے. یقیناً یہ سب چیزیں کون کر رہا ہے؟ اس کے ماسٹر مائنڈ کو, خالی اس کو نہیں جس نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے, اس نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. ماسٹر مائنڈ تلاش کریں. سیالکوٹ کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ ماسٹر کون ہے جس پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو پھر ہوا دے رہے ہیں؟ جو ہم نے بڑی 70,000 قربانیوں کے بعد, ہزاروں فوجی جنرل ہو, ہزاروں کمانڈر, آج بھی بلوچستان کے پنجگور کے اندر جا کے ہمارے 10 جوان شہید ہو گئے. کس کے لیے؟ اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے. مجھے اور آپ, ہم مسلحتوں کے شکار ہیں. کس بات کے شکار ہے؟ یہ دہشت گرد پاکستان سے, ریاست سے زیادہ طاقتور ہے. ہمیں سوچنا ہے, اگر ہمیں ریاست بچانی ہے تو ہمیں ملک بچانا ہے, تو پھر ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا. سچے مخلص پاکستانی کو آگے لے کر آئیں, جو پاکستان کے وفادار ہیں, جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں, جو فوج پہ حملے کرنے والے, اسکول کے بچوں پہ حملے کرنے والے. اور آپ کئی نیکٹا ساری ایجنسیاں ایک جگہ بیٹھی ہیں, تو کیا کر رہی ہیں ایجنسیاں بیٹھ کے؟ کیوں نہیں ان کے انجام تک پہنچتی ہے؟ وقت سے پہلے جب وہاں جمع ہو رہا تھا مجمع, اس کو اس وقت منتشر کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو کیوں نہیں لڑکایا گیا جا؟ اب تلاش کر کے دیں, ریاست دے تلاش کر کے. ہم ریاست کے ساتھ کھڑے, ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جن کے آقا کریم نے رحمت للعالمین ہے, جن کے آقا دونوں جہاں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں, آپ نے دیکھا بڑے بڑے یہاں واقعات ہوتے ہیں, بڑے بڑے ایشو ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں میرے خیال ہے دنیا کے واحد پاکستان ہے جہاں تمام اقلیتی بھی محفوظ ہیں. وہاں یہاں سب کی عبادات گاہیں محفوظ ہیں. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے قائد جیسے سپاہی تھے, جنہوں نے آگے کھڑے ہو کے سینہ سے پر ہو کے ان دہشت گردوں کے آگے آ کے اپنے سینے پیش کیے تھے, اپنی قربانیاں پیش کی تھی, اپنی جانیں پیش کی تھی. میں اگر سلیم بھائی اپنا یہ کہوں, اگر سرور اجاز بھائی, کہ یہ قوم کیا کرے گی, اور یہ قوم تو ہمیشہ جانوں کے نذرانے دینے کے لیے, یہ جان ساران اسلام ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے تو تیار ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ میں آج یہ آن ایئر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ مٹ گئے نام محمد کو مٹانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرے چینل کو کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی مرنا ہے, آج بھی مرنا ہے, تو یار کے لیے مر جائیں. کوئی کام تو ایسا کر لیں نا کہ یار کے نام پہ تو مر جائیں گے نا, کوئی بات نہیں. تو میں آج یہ آن ایئر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جتنا بھی درد اس وقت سنی تحریک کا ہے, اور میرے بھائی سرورت اجاز قادری کا آپ نے سنا, کاش کہ ہم کن سے امید رکھیں, کن سے امید رکھیں؟ ان پارلیمنٹ سے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا, جن کو اگر کہا جائے کہ آپ درود تنجینہ سنا دیں تو ان کو وہ بھی نہیں آتا, جن سے پوچھا جائے کہ کل ہو اللہ کیا ہے تو کل ہو اللہ بھی ان کو نہ آتی ہو. تو پھر سرورت بھائی مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم اس پارلیمنٹ سے, میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے, کیونکہ یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی ایمان کے سودے کی بات ہو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح, کیونکہ میری حسینیت نے اور جو میرے رگوں میں خون ہے علی کا, وہ مجھے پیغام ہی یہ دے رہا ہے. خدا را کہ جب تک ہم سلیکشن ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے ووٹر صحیح نہیں کریں گے, اور ووٹر کے ساتھ جس کی سپورٹ کرنی ہے, اگر ہم ہمیشہ ہمیشہ بریانی کے پلیٹ پر یا کسی بات پر بکتے رہے, تو خدا را پھر یہ حادثات ہوتے رہیں گے, پھر یہ مائیں دم توڑتی رہیں گی, پھر یہ احساس اور یہ پیار اور یہ محبتیں دم توڑتی رہیں گی. آئیے ایک چھوٹی سے وقفے پر لیے چلتا ہوں. باتیں تو بہت سی ہیں, درد تو بہت سے ہیں, تکلیفیں تو بہت سی ہیں, لیکن کہاں کہاں پر ہاتھ رکھوں؟ جہاں پر ہاتھ رکھوں وہیں سے لہو نکلتا ہے. آئیے ایک چھوٹے سے بریک پر چلتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार मंजिला, कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। तो BNP के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पे काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं, उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया अब सबसे पहले तो N न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से वक्फे के बाद फिर आपका और हमारा साथ और आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद गिलानी आपसे मुखातिब है और दुआ है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से हमारा और आपका राबता यूं ही रहे और हम यूं ही दरूद वालों के साथ मिलकर खड़े हो जाएं, दरूद वालों के साथ जुड़कर खड़े हो जाएं, क्योंकि याद रखिए अगर बका है तो सिर्फ दरूद वालों के साथ है और दरूद में है। जिसने मेरे आका से दामन को बचाया आज उसका नामो निशान न रहा, और जिसने मेरे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ लिया, दामन करीमी को, आज तक उनका नाम कुरान में भी है और वो गार में भी हैं, यार के साथ भी हैं और वो साथ साथ मदीनतुल मुनव्वरा में साथ सोए भी हुए हैं। ऐसा वस्फ पैदा कीजिए कि कुछ भी हो जाए
بس وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ آئیے پھر چلتے ہیں ایک بار اور پوچھتے ہیں اس درد کی دوا کیا ہے۔ ثروت اجاز بھائی سے ذرا بتائیے گا، کچھ آپ محاورہ پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ جی پہلے تو میں آپ کی ایک دم آپ نے بھی شعر پڑھ دیا ہے، اور میں کہتا ہوں شاہ صاحب سب سے بڑی تو درسگاہ ہماری کربلا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کہ ایک وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ حسینیت ہے۔ بے شک بے شک، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ حسینیت ہے۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ حسینیت ہے۔ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ حسینیت ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کربلا درسگاہ ہے۔ اور آج ایک آپ کی بات، ابھی آپ حکمرانوں پہ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ کن بھیس حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں روزانہ ہماری بہنوں بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، جہاں ہمارے بچ تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اسمبلیاں وہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن میرا گلہ حضرت ان حکمرانوں سے زیادہ اپنی قوم سے، ایسے ایسے واللہ آج آپ کو ہماری قوم کو کیا چاہیے؟ وزیر اعظم عمر فاروق جیسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدر چاہیے ہو فاروق اعظم جیسا۔ ووٹ دیتے چور اور ڈاکوؤں کو، پھر کہاں سے فاروق اعظم اوپر آ کے بیٹھیں گے؟ آپ چنیں، آپ کی سلیکشن ہے، ووٹ امانت ہے۔ امانت کی اہمیت کو، امانت کی فضیلت کو سمجھے کہ امانت میں خیانت نہیں۔ جب یہ ووٹ امانت ہے، اس قوم کی، اس ملک کی امانت ہے، اگر وہ خیانت کر رہے ہیں تو میں تو سوچ جاؤں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ جاؤں، میں کیسا آقا کا سرکار کا نوکر ہوں، میں کیسی نوکری ہے میری کہ میں اپنے اس آقا کے لیے برائیاں نہیں چھوڑ سکتا، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو حضور کے دین کے دشمن ہیں، جو حضور کی اس قوم کے دشمن ہیں، حضور کی امت کے دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں مجھے اور آپ کو اس ووٹ کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی چور کے حصے دار، ہماری بھی سزا ہے۔ اگر ہم ڈاکوؤں کو پروموٹ کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیں، آج ہم بجٹ دیکھیں، ٹیکس دیکھیں، پیٹرول پہ قیمتیں دیکھیں، آج دنیا کی قیمتیں کہاں ہیں؟ آج ہمارے لوگوں کی عیاشیوں سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی، جیسے آپ نے کہا نا کربلا والوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اگر خوف ہوتا تو آج ہم نے شہر کراچی میں یزیدوں کا مقابلہ کیا، اتنی لاشیں جنازے اٹھائیں، تو وہ کربلا کا فلسفہ نہیں بھولے، ہم بدر کا فلسفہ نہ بھولیں۔ کیا ہم تعداد نہیں دیکھی جاتی وہاں پہ، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی سے تعلق نہیں ہوتا، کوالٹی سے ہوتا ہے۔ اپنی کوالٹی ہم بنائیں۔ آج اس قوم فیصلہ کر لے، آئندہ ہم اپنی گلی اور ہم روڈ نہیں، ہم اب دین کے تحفظ کے لیے ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو اس ملک میں نظام، آقا کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کمیونزم دیکھا، ہم نے لبرلزم دیکھا، ہم نے جمہوریت دیکھی، ہم نے روٹی کپڑا کا مکان دیکھا۔ روٹی کی جگہ ہمیں کیا ملا؟ بھوک۔ کفن کی جگہ ہمیں، کپڑے کی جگہ کیا ملا؟ کفن۔ جب ہمیں یہ ہمارا مکان کی جگہ ہمیں کیا ملی؟ 6 گز کی قبر۔ جب یہ 3 چیزیں ہمیں ویسے ہی ملنی ہے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہوں نا۔ اس ملک کے اندر ایک دفعہ یہ ہمارے علماء اور مشائخ پہ فرض بنتا ہے کہ آئیں حضور کی ناموس کے لیے متحد ہو جائیں، متحد ہو کر۔ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ اگر ہم ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، ملک میں عدل لانا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی سیڑھی عدل ہے۔ اگر عدل کا نظام ہوگا تو پھر فاروق میرے آقا کریم کے پاس جب سردار جا کے کہتے ہیں حضرت یہ بیٹی کی، یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اس کو نہ کرے، ہنگامہ ہو جائے گا، مشکل آ جائے گی ہمارے حکومت پر۔ کہا خدا کی قسم اسی جگہ میری لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میں اس کے ہاتھ کاٹنے کے دیتا۔ ختم ہے عدل، ختم میرے آقا کریم نے اپنے جگر کے گوشے کو۔ اور ہمیشہ یہ قربانیوں کا فلسفہ رہا تو یہ انبیاء کی وراثت میں ہی رہا نا، چاہے وہ اسماعیل ہو، چاہے یوسف علیہ السلام ہو، چاہے وہ ان کا صبر ہو، کسی کی صداقت ہو، کسی کی سچائی ہو، کسی کے لیے کنواں ہو، کسی کے لیے چھری ہو۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو چھری بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کا، ہماری زندگی کے آنے کا مقصد ہم سمجھیں۔ اگر ہم جس دن سمجھ گئے، یہ پاکستان دنیا کے ٹاپ 1 ملکوں کے اندر ہوگا، جہاں کی ترقی، جہاں کی بقا، جہاں کی سلامتی۔ جس مقصد سے ہم نے پاکستان لیا، اس کا نام ہم نے رکھا، ٹائٹل رکھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان فلاحی ریاست بنائیں گے۔ کدھر ہے فلاحی؟ کدھر ہے فلاح؟ صرف امیروں کی فلاح ہے۔ غریب کا یہاں پہ کیا ہے؟ غریب کے لیے صرف موت ہے۔ بچی ہمارے روزانہ عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ یہ آج کوئی کشمیر تو نہیں ہے۔ آج کشمیر کے اندر ہم 920 دن سے لاک ڈاؤن ہے، بتائیں وہاں کتنے بچیوں کی ہم نے جانیں بچا لی۔
آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن لیبیا کے اندر مسلمان قتل ہو رہا ہے، شام میں مسلمان قتل ہو رہا ہے، یمن میں مسلمان قتل ہو رہا ہے. ہمارے انصاف ہی نہیں، ہماری سیاست ہی نہیں ختم ہو کے دیتی، ہمارے پیٹ نہیں بھرتے ان لوگوں کے. جائیں، کھانا فری ہے حضرت شاہ صاحب، کھانا فری ہے پاکستان میں، صحت فری ہے پاکستان میں. پتہ کہاں پہ؟ اسمبلیوں کے کینٹینوں میں. وہ کروڑ پتی جو کروزر لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہیں 2 روپے کی دال کھاتے ہیں. جی وہاں کھانا سستا ہے. آپ کو تشریح ہے، غریبوں کو بھی وہاں بھی بتا دیں ان لوگوں کو. ان کی اتنی بڑی بڑی جائیداد ہے، پوری دنیا میں جائیداد ہے. ہم لڑ رہے، ہم یہاں مہنگائی 10 روپے 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا، غریب کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن ہم آپس میں لڑ رہے کہ وہ میں اس کو ڈیگریڈ کر دوں، میں اس کو اڑا دوں، میں اس کو اڑا دوں، نواز کو اڑا دوں. بھائی سب کو اڑا دو یار. اس ملک کے اندر اس ملک کے نظام کو بدلو، اس ملک کا نظام یہ قوم بدلے گی. میں آج فیصلہ کر لوں کہ آج کے بعد میری امانت اس امانت دار کے پاس جائے گی جس کی ضرورت ہے. آج میرے صدر بیٹھے ہوئے جنوبی پنجاب آتا ہوں میں، ان کے ساتھ یہ خدمت کرتے ہیں. آج آپ ان کا میں نے کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، بھائی فکر نہیں کریں. آج وہ مسئلہ ہے، کسی غریب کا مسئلہ ہے، کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ہے، ہر فیلڈ کے اندر آگے اپنے وسائل میں رہ کے کام کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن ہم بھی ہمارے بال بچے ہیں، سب کچھ ہے، ہم بھی غلط راہ پہ چل سکتے ہیں. لیکن پھر ایک دم ہمیں آخرت نظر آتی، پھر ہمیں قبر کی سختیاں نظر آتی ہیں، میں خوف خدا نظر آتا ہے، پھر عشق رسول آتا ہے کہ میں غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن میں برائیاں کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، میں حسد کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں غیبت کرنا نہیں چھوڑوں گا. آج یہ ساری بیماریاں ہمارے حکمرانوں کو لگی ہوئی ہیں، چپکی ہوئی ہیں، اور ہمیں نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے حق اور سچ کا. آپ نے سارے نظام دیکھ لیے، آپ نے سارے نظام چیک کر لیے، لبرل کمیونزم سب چیک کر لیے نا. آج آپ بتائیں کہاں سے انصاف ہوگا؟ اب ایمانداری سے میں رات ایک اینکر کی بات سن رہا تھا، اور جب ہم ٹیکس نہیں دیں گے کہ لاہور کے انارکلی کے اندر 10,000 دکانیں ہیں، 500 لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کدھر سے ملک بدل جائے گا؟ کیسے ملک سنواریں گے آپ؟ اس لیے کہ ڈیلیور نہیں ہے، چوری، کرپشن، احتساب ہے. تو پھر ہمیں صحابہ کی زندگی کو اپنا ہوگا. پھر احتساب کرنا ہے تو پھر فاروق اعظم کا دور اٹھا کے دیکھ لو، ہے نا، کہ مجمع سے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ میں نے جو کپڑا میرے حصے میں آیا تھا، یہ ان کا قد لمبا ہے، یہ ان کے پاس یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ تو بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان کو دیا تھا نا. یہ ہے انصاف آپ کے پاکستان میں؟ آپ کے پاس عدل ہے، انصاف ہے؟ آج عدالتوں میں چلے جائیں، لاکھوں کیس ہیں، اور جو مجرم ہیں، جو ڈاکو ہیں، ان کو ہے. مجھے دنیا کی تاریخ میں، شاہ صاحب، دنیا کی تاریخ میں، عدالت کی تاریخ میں مجھے کوئی ایک کیس ایسا بتائیے گا کہ جس شخص کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہو اور اس کو عدالت چھوڑ رہی. میرے بچے جیلوں میں جب تکلیف میں ان کے غلط مقدمات میں ڈالے گئے، ان کے باپ کی موت سامنے ہو رہی ہے، کہنے کہ اس پہ کیس ہے. بھائی کیس ہے تو اس کیس تو اس کے پاس بھی تھا، اس کو تو کیس ہے، ان کے اوپر تو سزا ہے. تو جب عدالت میں عدل کا نظام دو ہوں گے، ایک امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ. جب بزنس بنے گا تو ایک بزنس ادھر، امیر کے لیے الگ، غریب کے الگ، اسکول امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، ایجوکیشن الگ، تعلیم الگ، صحت الگ، انصاف الگ. تو ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ ملک کی بقا کا سوچے. ہمارے ان ریاستی اداروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، سب کو سوچنا ہوگا، ہم سوچنا ہوگا. میں نے 17 سال کی نوکری کو لات مارا اس پاکستان کے لیے. میں 17 سال کی نوکری جیپنیز کے ساتھ تھا. 17 سال 2006 میں نے ریزائن کیا اس ملک کے لیے، اس ملک کے میں اپنی قوم کی خدمت کروں گا، میں عوام کے ساتھ چلوں گا، میں عوام میں رہوں گا، عوام کی خدمت کروں گا. فلاحی ریاست بنائی، اسپتال بنائے، ہم سارے کام کر رہے ہیں. آج ابھی ہمیں انہوں نے یہ آزاد کشمیر میں علماء مشائخ کے وائس چیئرمین کی سیٹ دی ہے. تو میں نے اپنے دوست سے ذمہ داری، دیکھو لے تو رہے ہو یہ آپ، لیکن اس کے ساتھ انصاف کرنا، ورنہ چھوڑ دینا، لات مار دینا. ہمارے اکابرین نے لات مار دی تھی، لیکن حق اور سچ کا راستہ نہیں چھوڑا تھا. آئیں ہم سب مل کر آج فیصلہ کریں کہ ہم نے اگر یہ ملک بچانا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ملک کی بقا چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اس دل کے ساتھ ان سچے لوگوں کو چنو جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے وفادار ہیں، جو اس نظریہ پاکستان کے وفادار ہیں. آج معذرت کے ساتھ شاہ صاحب، معذرت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو مجھے دل حوصلہ ہو گیا کہ کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی پالیسی سے یہ ہے. ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تشریف فرما تھے ابھی پچھلے دنوں، تو ہمارے ساتھ امیر الحسنات صاحب کے صاحبزادے موجود تھے. آپ تاریخ سے وابستہ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے وہ کون تھے، جنہوں نے باچا خان کو ہرایا تھا الیکشن کے اندر.
اور یہ اس وقت کے کانگریس کے سی ایم تھے, باچا خان کو ہرایا تھا. آپ نے معذرت کے ساتھ آپ نے اس کے نام پہ ایئرپورٹ کا نام بھی رکھا, آپ نے اس کے نام یونیورسٹی کا نام رکھا. پیر آف مانگی شریف کدھر ہے جس نے اس وقت میں پاکستان کے ریفرنڈم میں, وہ علامہ حامد بدایونی کی تاریخ کدھر ہے, پھر سید جماعت علی شاہ صاحب کی تاریخ کدھر ہے, ان کے نام پہ کتنے روڈ ہیں, ان کے نام پہ کتنے ایئرپورٹوں کے نام ہیں. آپ غداروں کے جنہوں نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا, جنہوں نے کہا کہ میرا جنازہ بھی اس پاکستان میں نہیں دفنانا, مجھے پتا ہے میرے اس کے بعد کیا ہوگا. ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے, بے شک موت حق ہے, کوئی بات وہ ہے نا 100 تالوں میں بھی آپ کی ہو تو موت حق ہے. ہاں, ہم نے ہماری کیا چھین لی, کیا ہمارا نظریہ ختم ہو گیا؟ ہم نے جنازے اٹھائے اس شہر میں, ہم نے اس وقت کے یزیدوں سے لڑے کہ ہمارے جنازے, کیا ہمارا نظریہ ختم ہو گیا؟ نظریہ ہمیشہ جیتا ہے, بے شک زندہ رکھتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ ہمیں نظریہ پاکستان کے ساتھ, اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی سچائی کے ساتھ اور آقا کے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کیونکہ وہ اپنا تعارف نہیں کرواتے. وہ تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ میں خود ان کو جانتا ہوں, کافی عرصے سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. صورتحال یہ ہے کہ عمران بھائی کی کہ اپنے جاب کرتے تھے, جاب کو بھی ساتھ نبھایا, اور ساتھ جو اپنے اثاثے تھے, اپنی جمع پونجی تھی, وہ الحمدللہ اپنی تحریک پر لگائی. اور تحریک کے ساتھ کبھی تحریک سے جب سے وابستگی ہوئی ان کی, میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ آج تک انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, 1 روپیہ بھی, اور نہ انشاءاللہ وہ لیں گے. کیونکہ ہمارے یہ وہ جرنیل ہیں, یہ وہ اہل سنت کے سرکردہ, میں کہوں گا کہ پیارے ہیں, کمانڈر ہیں, کہ جو فخر سے جن کا سر بلند رہتا ہے. بے شک. اور آئیے ایک چھوٹے سے وقفے پر چلتے ہیں, اور چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کے ساتھ, آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا, اور اس امید سے وقفے پر جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آئیے اپنے زبان کو درود سے تر کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں, چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر. ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار منزلہ, کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود. موٹر وے, GT روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ, جدید ترین آسائشوں سے بھرپور, مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ, کڈز پلے لینڈ, 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس, 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش, دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1, 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس, ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز. بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن. اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول, ہیلتھ کلب,
open-air restaurants, banquet halls और dedicated car parking. Booking 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात. Contact 033 777 777 00. Multi Garden B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया. तो बीएमपी के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहां से मिली है. इंशाल्लाह उस पे काम जारी है. जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर ही. पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मौसर की जा रही है. डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं. कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा. हमारा मदर एंड चाइल्ड है. बहुत शुक्रिया एफ सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह. नाज़रीन इकराम, यकीनन आपका और हमारा साथ होगा और इस उम्मीद पर फिर आपको लिए चलते हैं अपने मेहमानान के पास. और मैं चाहता हूं कि अब शुरू करूं डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू. डॉक्टर मोहम्मद इमरान जो जनूबी पंजाब के हमारे सदर भी हैं और उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूब निभा रहे हैं. आपका तारुफ करवाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि आप एक खुद चलता फिरता तारुफ हैं. गरीबों से, भाइयों से, छोटों से, बड़ों से मोहब्बत, इखलास, सादात से प्यार और हमेशा झुक कर मिलना ये आपका वतीरा रहा है. डॉक्टर साहब ये बताइए कि सुन्नी तहरीक के इस वक्त मुल्तान में कितने दिफातर हैं और आपका जो विजन है उस सुन्नी तहरीक का वो आप कहाँ तक लेकर चलें और कहाँ तक आपको कामयाबी मिली? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब. पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है हमारी जनूबी पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा दफातर हमारे काम कर रहे हैं, जिसमें डीजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और ज़िला बक्कर जो है हमारे जनूबी पंजाब के सेटअप के अंदर है. अच्छा, वो भी अंदर है उसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह. ये 12 अज़ला हैं हमारे पास और इन अज़ला में हमारे दफातर तमाम इलाकों में मौजूद हैं, तहसीलों में, अज़ला में, डिवीज़नों में. और उसके अलावा हमारे जो है फलाही सरगर्मियाँ पूरे जनूबी पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं. हमारे मुल्तान में डिस्पेंसरी कायम है. उसके अलावा जो है राशन की तकसीम का एक हमारा सिलसिला है बड़ा, जो हम पूरे जनूबी पंजाब के अंदर हर साल लाखों रुपए का राशन गरीब मुस्तहक़ ख़ानदानों में तकसीम करते हैं. इसके अलावा जो यतीम बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए जो जहेज़ के हवाले से जो मुश्किलात होती हैं उसमें मुआवनत वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं. मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोजेक्ट और उसके अलावा मदारिस और मसाजिद की सूरत में बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ हमारी फलाही हवाले से हो रही हैं, क्योंकि मसाजिद हमारे मरकज़ हैं, मदारिस हमारे इस्लाम के मरकज़ है, जहाँ से हमारी इस्लाम की रोशनी, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी पूरी दुनिया में फैलनी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी वसी तौर पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ. अगर मैं आपको कहूँ कि आप कूजे में बंद कर दें किसी चीज़ को, तो आपके, क्योंकि वक़्त की तंगी है मेरे दामन में, तो मैं अगर कहूँ तो आपको, तो आप ये क्या कहेंगे कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए क्या करना चाहते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा को आप इस वक्त कहाँ देखते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जैसे हमने पहले जिक्र किया कि तमाम निज़ाम फेल हो चुके हैं. जो बानियान पाकिस्तान हैं उन्होंने पाकिस्तान बनाया ही निज़ाम मुस्तफ़ा और इस्लामी निज़ाम के लिए था. तो जब तक ये पाकिस्तान अपनी असल पे नहीं पहुंचेगा, जब तक ये निज़ाम मुस्तफ़ा और इस्लामी निज़ाम पे नहीं पहुंचेगा, ये वो मुल्क नहीं बन सकता जिसका ख्वाब कायद आज़म ने और अल्लामा इक़बाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे उलमा और मशाइख ने कुर्बानियाँ दी थी. तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस्लामी निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा है. हम लोग इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले, हर जगह जाके इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं. और अवाम में भी अब ये शऊर पैदा हो रहा है कि वो इस बात को समझें कि पाकिस्तान इस्लाम के साथ है और इस्लाम ही पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है. ये हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनेगा तो तब जाके पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा. यकीनन कि जब तक कलमे की बका के लिए तो काम हम करते रहे, यानी कि
توحید کا اگر ہم نام لیں گے تو توحید کا نام تو لینے والے پہلے بھی تھے، لیکن جب تک رسالت کا جھنڈے کو بلند نہیں کریں گے تو یقیناً توحید کو آپ بلند نہیں کر سکتے۔ ہمارا ویژن، سنی تحریک کا ویژن یہی ہے کہ ہم نے توحید کو بھی بلند کرنا ہے اور رسالت کے جھنڈے کو بھی بلند کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس جھنڈے کو بلند کرنا ہے کہ جب جب کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی ویر کو اور کسی بھی انسانیت کے ناطے کسی بھی فقہ سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی نظریے، کسی سوچ کا بھی وہ فرد ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ سنی تحریک کے جیالے، وہ علم، وہ کون سا علم جو غازی عباس نے لہرایا تھا، وہ یقیناً وہ سنی تحریک کے حصے میں آیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اس علم کو بلند کرتے ہوئے الحمدللہ سنی نوجوان جو ہیں سنی تحریک کے، الحمدللہ وہاں پہنچتے بھی ہیں اور ان کی داد کو بھی پہنچتے ہیں اور ان کی امداد کو بھی پہنچتے ہیں۔ آئیے 13 رجب کا مہینہ چل رہا ہے، مہینہ رجب کا چل رہا ہے اور 13 رجب ابھی گزری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے میں اس حیدر کرار کا، آج اشعار جو ہیں وہ لکھے ہوئے نصیر بن نصیر شاہ صاحب نے کلام لکھا، اور کیا خوب لکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، بس جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب 2 نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب 2 نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں، اس میں جرت ہی نہیں ہے کہ اب یہ اٹھے، کیونکہ علی کے دم نے اس کو مارا ہے، علی کی تلوار نے مارا ہے، علی کی للکار نے مارا ہے، اور علی کی للکار میں ہے کیا؟ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، اور یہ عام نعرہ نہیں ہے علی کا، یہ علی وہ ہے جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ میرا ویر ہے۔ اب اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا یہ چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا اور یہ چاند ستارہ علی کا ہے۔ اسی پیار سے، اسی محبتوں سے رہیں، اور آئیے محبتیں بانٹتے رہیں۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم الحمدللہ ہر وقت آپ کے لیے دامن دلگیر اور ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت یہ لب پیار کے لیے، محبتوں کے لیے یہ دامن بکھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ آواز دیں گے تو سنیت کے علم بلند کرنے والے ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا ہوسٹ۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سادات کا وتیرہ رہا کہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب جرنیل اہل سنت کو، امیر اہل سنت کو، اور پاکستان کے جو قائد ہیں، ہمارے قائد سلیم بھائی، ان کو، جرت کو، ان کی بہادری کو، کہ یہ حقیقت میں یہ ویژن، حقیقت میں یہ نام، اے سلیم قادری تیرا چل رہا ہے، اے قائد ہم تیرے ساتھی ہیں، لہو لہو پکار اٹھا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج میں جرنیل اہل سنت کو، بھائی ثروت اجاز قادری کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اہل سادات کی طرف سے، اور اپنے ڈاکٹر عمران صاحب کو پیش کرتا ہوں سلیوٹ کہ آپ ہمیشہ اس پرچم کے ساتھ کھڑے رہیں اور یہ سادات آپ کے لیے آنکھیں بچھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کو ہم نے بلند کرنا ہے، اس کی پرچم کو بلند کرنا ہے، اور وہ پرچم اسی طریقے سے بلند ہوگا کہ ہماری افواج پاکستان بھی زندہ رہے اور زندہ باد، اور ہمارا پاکستان بھی زندہ باد۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک نعرہ بلند کرتا ہوں، آئیے میرا ساتھ دیجئے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔